ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے آپ کو بتا گئے تھے کہ کچھ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کریں گے. سجاد میر صاحب مولانا صاحب کو طلب کر لیا گیا ہے, کیا مولانا صاحب کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے نہیں انہیں خیبر پختونخوا نیب نے طلب کیا؟ یعنی ثابت ہو گیا کہ اے پی سی کے بعد لوگوں کو طلب کیا جائے گا. یہ تو کہا جا رہا تھا نا جب نیب یہ کرے گی تو نیب نے وہ شروع کر دیا ہے. ایک لمبا عرصہ تھا کہ مولانا کے بارے میں وہ ہاتھ نہیں ڈال رہے تھے, لیکن کل کے بعد ان کو خیال ہوا کہ ان کو ذرا کچھ سبق سکھانا چاہیے, بقول ان کے سبق سکھانا چاہیے والی. مولانا ان باتوں سے سبق سیکھنے والے نہیں ہیں. ویسے سچی بات تو یہ ہے مولانا کو طلب کر دیا کہ آپ کے وسائل سے آمدنی سے زیادہ اثاثے ہیں. یہ ایک ایسا کیس ہے جس کو چاہ بنا دو آپ, آمدنی سے زیادہ اثاثے. اب ثابت کرتے پھرو جی کہ میری اثاثے جو ہیں اتنے نہیں ہیں, ان کی قیمتیں تو یہ ہیں. اب دیکھو بات یہ ہے کہ اس ملک میں اب یہ ایک فکرہ ایسا بنا دیا آپ نے کہ آمدنی سے زیادہ اثاثے کہ جس پہ چاہے لگا دو. اچھا, اور یہ بھی کہہ دیا کہ بیچ میں آ گیا کہ اگر ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے تو انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, مطمئن بھی کرنا ہے. ہاں, مطمئن بھی کرنا ہے. اب دیکھیں نا, احسن اقبال کو پکڑا کوئی کیس نہیں بنتا تھا. شاد خاقان عباسی ریفرنس نہیں دائر ہو چکا جی. ہاں, 90 دن رکھا, کچھ نہیں کر سکے. اچھا, شاہد خاقان عباسی نے ثابت کر دیا کہ ہی اسٹریٹ فارورڈ مین. اس نے کہا جی میں نہیں, آپ دیں ان کی تحویل مجھے تاکہ میں ان کو سمجھاؤں کہ کیس کیا ہے. اسٹریٹ فارورڈ پرسن. اس نے کہا اینالوجی, میں نے کہا مجھ سے پوچھیں کیا ہے, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. بھائی اس ملک میں جو لوگ ایک آنیسٹ بھی ہیں اور اہل بھی ہیں کام کے, آج انہوں نے کہا نا کہ 400 ارب روپے کھا گئے یہ چینی اور گندم سکینڈل والے, نیب کی نظر ان پہ نہیں پڑتی. شاید خاقان عباسی تو ہر چیز نکال کے دکھا دیتا ہے. انہوں نے پلان یہی کیا تھا کہ جب بجلی بننی شروع ہو جائے گی LNG پہ, تو اس کے بعد جو وہ ہمارے ٹرمینل تھے جو فرنس آئل پہ چلتے تھے وہ کلوز ڈاؤن کیے جائیں گے, یا کہا جائے گا کہ تم ان کو ماڈرنائز کرو. اچھا, ہوا کیا کہ نہ انہوں نے فرنس آئل منگوایا, نہ انہوں نے LNG کا دیکھا, اور وقت آیا تو پچھلے سال ہمارے ہاں بجلی کی شارٹیج ہو گئی. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مولانا امجد خان چیچوائی. جی, امجد خان صاحب موجود ہے. جی السلام علیکم جناب مولانا. السلام ورحمۃ اللہ, خیریت سے ہیں آپ جی؟ اللہ کا شکر ہے جی. اچھا جی, ہم یہ مولانا کو طلب کر لیا صبح یکم کو, تو کیا آپ کو کیا نظر آتا ہے, کیا چاہتے ہیں یہ لوگ آپ سے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹی وی پر تو خبر دی گئی, اور ٹی وی والوں سے جب ہم نے پوچھا کہ وہ نوٹس کی کاپی وغیرہ بھی آپ کے پاس آئی ہے, تو انہوں نے کوئی کاپی ہمارے پاس نہیں آئی. دوسری بات یہ ہے کہ کاپی ہمیں بھی نہیں ملی. اچھا, تو اسی سے اندازہ کریں کہ اے پی سی کے بعد ہی ان کا ایک تو چہرے دیکھنے والے ہیں, اور دوسرا ان کا رد عمل جو بخلاڑ کا شکار نظر آ رہے تھے. سیاست میں جو انداز وہ اختیار کرنا چاہتے ہیں, یہ سیاسی انداز نہیں ہوا کرتا ہے. جمہور لوگوں کے ہاں یہ ایک روایت رہی ہے کہ وہ عوام کی آواز سنا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان حالات میں جب اے پی سی میں تمام جماعتیں بیٹھی ہیں, تو پھر اس کا مطلب انہوں نے اگلے نوٹس محمود خان چکزئی صاحب کے خلاف بھی تیار کیا ہوگا, اسفند یار خان صاحب کے خلاف بھی تیار کیا ہوگا. انہیں چاہیے کہ تمام نوٹس ایک ہی دفعہ جاری کر دیں. یہ بات بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس پوری صورتحال کا پھر تو میرا خیال میں اس سے تو موومنٹ میں اور جان پیدا ہو جائے گی. لیکن یہ تو یہ ان کے وہ مشیر اور وزیر جو ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں, وہ خود ہی ان کی کشتی میں میرا بڑے بڑے پتھر بھی پھینک رہے ہیں. انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے کتنی بڑی قوت موجود ہے. مولانا کی قوت کا اندازہ تو انہیں آزادی مارچ سے ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اتنا 2 سال کا وقت گزرا ہے, یا اس سے پہلے ان کے پی ٹی آئی کی حکومت صوبہ خیبر میں تھی. ہمارا یہ سوال ہے کہ صوبہ خیبر کی 5 سال کی حکومت پہ انہوں نے ہمارے کسی ایک فرد کے خلاف بھی کوئی کیس ثابت نہیں کیا, نہ ہی کیس بنایا, جبکہ آل ان آل تھے, ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا. مولانا کے ذات تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی کھلی کتاب کی طرح ہے. ان کے حوالے سے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں, اور ان کے دلائل کو دنیا تسلیم کرتی ہے, اور آپ جیسے منچے ہوئے صحافی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. بالکل کوئی شک نہیں ہے. اور یہ لگتا تھا کہ یہ کوئی آخری نام ہوگا مولانا کا جس ان کے خلاف یہ کیس بنانے کا سوچیں گے, لیکن انہوں نے یہ حماقت بھی کر دی ہے. اب کیا لگتا ہے کیا انجام ہوگا اس پوری کشمکش کا؟ نہیں, میں تو نہیں سمجھتا ہوں. میرے خیال میں تو ابھی یہ ایک انہوں نے صرف پوائنٹ چھوڑا ہے, فیگر چھوڑا ہے. بالکل فیگر چھوڑا ہے, اور اس پہ رد عمل دیکھ رہے ہیں. رد عمل بڑا سخت آ رہا ہے. مولانا اس حوالے سے بہت واضح ہیں. مولانا دو ٹوک ہیں. مولانا نے یہ موقف کوئی کسی بند کمرے میں بیٹھ کے نہیں دیا, انہوں نے علاقوں کے اجتماعات میں دیا ہے, بڑے صراحت کے ساتھ دیا ہے. پارا چنار میں تو خاصا بڑا ان کا جلسہ تھا اور زوردار تقریر تھی ان کی, ماشاءاللہ. دیکھیں جی, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پشاور کا جلسہ, ایک تاریخ ساز جلسہ, وہ اس سے پہلے آزادی مارچ کو اسلام آباد میں دیکھ لیجئے. کراچی سے چلے اسلام آباد تک پرامن انداز میں, اور یہی چیلنج ان کو کرتے آئے ہیں کہ تمہاری حکومت ناکام ہو چکی. اور اب تو اصول تو یہ نا جی کہ
جتنی ناکامی کا سامنا انہیں کرنا پڑا ہے اور اس کے حوالے سے پوری دنیا ان کی گواہ بن رہی ہے. پاکستان کا ہر باسی اس وقت ان کے حوالے سے محرل میں دعا دیتے ہوئے تو میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا. ٹھیک بات ہے، ٹھیک اب تو پی ٹی آئی کا کارکن بھی اپنی نگاہوں کو ندامت سے نیچے کیے ہوئے ہے اور کسی ڈیبیٹ میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. ٹھیک بات 1 کروڑ نوکریوں کا دعویٰ تھا، 50 لاکھ مکانوں کا دعویٰ تھا. انہوں نے آ کے تو وہاں پر یہ کیا ہے کہ لوگوں کو لاکھوں کو بے روزگار کر دیا. پھر لوگ اس وقت جو پیاز کے ساتھ روٹی کو ترس رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ اس طرح کے فکر چھوڑ کر عوام کی توجہ اپنے اصل مسائل سے ہٹا نہیں سکتے ہیں. انہیں بہرحال اب عوامی عدالت کا سامنا کرنا ہوگا. ٹھیک بات ہے جی، بہت شکریہ مولانا، آپ نے بہت بہت مختصر لفظوں میں بہت جامع انداز میں بات کی. بڑی ٹھیک بات ہے. مولانا کی طاقت سب کو پتہ ہے، اندازہ بھی ہے. اچھا، ان کی آنیسٹی کا آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں، یعنی کہ آپ کو کسی عالم دین پہ الزام لگانے سے پہلے 10 بار سوچنا پڑتا ہے. اب پہلے ملک میں آپ اس بات میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہاں شیعہ سنی فساد کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ دینی طبقے جو ہیں، دینی حلقے جو ہیں، وہ بفر جائیں؟ ارے بھائی، خدا کا خوف کریں. پہلے جب آپ نے قبائلی علاقوں کو شامل کیا تھا اس وقت مولانا نے بہت سی باتیں آپ کو سمجھائی تھی جو سمجھ نہیں آئی تھی. اب بھی مولانا ایک سٹینڈ لیے بیٹھے ہیں. ہم گلگت بلتستان کا بھی اتحاد چاہتے ہیں، اس کو صوبہ بنانا چاہتے ہیں. تو ہمیں سب لوگوں کو جو میٹر کرتے ہیں اکٹھا کرنا چاہیے. پی ٹی آئی جو ہے یہ خیبر پختونخوا کے علاقے کی جماعت نہیں اچھا، ہے. جب آپ مولانا امجد صاحب سے گفتگو کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے بھی ذکر کیا وزراء کا، مشرا کا. وزیر اعظم صاحب نے بھی آج واضح طور پر کہہ دیا، ان کو بیانات دینے سے منع کر دیا اپنے وزیروں کو. یا ان کے وزیر تو جو اب فواد چودھری کو تو میں گنتا ہی نہیں، بیچارہ جو بھی آتا وہ میں کہہ دیتا ہے. پرویز رشید صاحب، اپنا شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ شیخو بنے ہوئے ہیں اور شیخیاں مارتے رہتے ہیں. ان کا کوئی جواب نہیں ہے. وہ بتاتے رہتے ہیں کہ میں گیٹ 4 کا مجاور ہوں، وہیں بیٹھا ہوا ہوں، آنے جانے پر نظر ہے میری، سب کچھ مجھے معلوم ہوتا ہے کیا ہونے والا ہے. اڑتی چڑیا کے پر بھی گن لیتا ہوں. اچھا چلیے، یہ تو وہ وزیر ہو گئے جو آپ نے آج اسد عمر نے خاص طور پہ کہا شیریں مزاری کے بارے میں کہا کہ وہ ہیومن رائٹس کے نام پہ بہت سی باتیں کر جاتی ہیں. اچھا، ہیومن رائٹس کے نام پہ بہت سی باتیں ہونی چاہیے، لیکن وہ باتیں انہیں پارٹی کے اندر کرنی چاہیے. اور پارٹی کے اندر ہونے والی باتوں کی اگر باہر آئے کہ شیریں مزاری نے اندر یہ کہا ہے تو ایک میننگ نکلتی ہے. لیکن جب وہ ٹرک سے بیان دے دیتی ہیں تو باقی ان لوگوں کو جو کہ ہیومن رائٹس کو بالکل سمجھتے نہیں، مانتے نہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ کہاں عالمی سطح پر پیدا کیا جا رہا ہے. یہ پاکستان میں جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایران کے خلاف ایک طرح کی جنگ اور ایران سعودی عرب جنگ میں پاکستان کو ملوث کرنے کی ایک کوشش ہے اور نچوڑنے کی کوشش ہے کہ صورتحال. تو وہ سمجھتے نہیں ہے کیا یہ معاملہ ہے. جی آج کل کلپ دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر، آپ کو ایک کوئی شیعہ کلپ نظر آئے گا، ایک سنی کلپ نظر آئے گا، کوئی اور نظر آئے گا. ادھر بھی فساد، ادھر بھی فساد. یہ کون لوگ ہیں؟ آج ایک کلپ میں نے دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو فلاں فلاں نے تیار کی ہے، فلاں فلاں اس کے پیچھے ہے، فلاں فلاں نے کیا. اور 1-2 وزیر کا، مشیروں کا نام بھی آیا کہ ان کی بیکنگ ہے اس کو. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جس پہ کچھ نظر رکھنی چاہیے. اور وزیر اگر ایسے ہی بولتے رہیں گے، ایسے ہی ہانکتے رہیں گے، جو چاہتا ہے کرتے رہیں گے، ہر آدمی مراد سعید بنا رہے گا، تو اس سے تو کوئی معاملہ آپ کیا کرتے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ٹاپک سے تو ویسے آپ آؤٹ جا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ اس میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے. میں تو اس کا بہت پرانا قائل ہوں کہ صرف ہماری نیشنل اسٹیبلشمنٹ ہی امپورٹنٹ نہیں ہے بلکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. بلکہ میں نے تو کہہ دیا تھا اسی پروگرام میں کہا تھا، یا شاید بین سلیم کے پروگرام میں کہہ دیا تھا کہ یہ جو نیشنل اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اشارے دینے کے بعد میں نے کہا کہ ایک خبر یہ بھی ہے کہ سعودی شاہ کا جو نمائندہ ہے وہ نواز شریف سے وہاں ملا ہے. دیکھیں ہم نے کئی معاملوں پہ انہوں نے سعودی عرب کا نام لے کے بات کی ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے. شاہ محمود قریشی کو انہوں نے لان تان کیا ہے، کیا بیان دے دیا انہوں نے. مجھے نہیں پتا کوئی اس کا ٹھیک ہے، لیکن یہ بات تو ہے کہ شاہ محمود قریشی کا بیان اگر کسی ہمارے ہاں سے کسی نے دلایا نہیں ہے تو ایک وزیر خارجہ کا بیان نہیں ہے. انہوں نے 1 ارب روپیہ جب دیا تھا، مانگا تھا، ان کو ضرورت پڑ گئی تھی تو ہم نے وہ دے دیا چین سے لے کر. سبھی کو امبیرس کر دیا آپ نے. پاکستان کی جو رہی سے عزت تھی وہ بھی ختم کر دیا آپ نے. پھر آپ بھاگے پھرے کہ جا کے ان کے ساتھ حالات مینٹ کریں، ٹھیک کریں، کچھ کریں. بھائی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے ہر آدمی کو ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. ایک زمانے میں ہمارے ایک، اب میں نام نہیں لیتا، گئے صاحب تو انہوں نے جب بیٹھے شاہ کے سامنے تو اپنے جو پاؤں پہ پاؤں رکھ کے اس طرح بیٹھے کہ جوتے کا رخ شاہ کی طرف تھا. وہ دن اور آج کا دن جو وہ جو ہے ان کا ذہن صاف نہیں ہوا ان کے بارے میں. صحیح.
تو یہ دیکھیں نا کچھ ہر چیز کا اپنا پروٹوکول ہے. اچھا سجاد میر صاحب آگے بڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں عوامی نمائندوں کی خفیہ ملاقاتیں کیا نکل دے گا اس میں؟ اصل میں خفیہ ملاقات یہ تھی نہیں. یہ کہہ کے اس نے شیری رحمان نے ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں کہا تھا کہ بھئی سیکورٹی کے مسئلوں پہ بات کرنی ہے, ان کیمرہ ملاقات ہے. اچھا ان کیمرہ ہمارے ہاں عجیب و غریب بات ہے, ان کیمرہ ملاقاتوں کو بہت تذکرہ نہیں آتا. اور یہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہمارے جو پارلیمنٹ کا بھی ایک اجلاس ہوا تھا جس میں شاید میمو گیٹ پہ یا ایبٹ آباد کے واقعے پہ جو اسامہ بن لادن کا, اس پہ ڈسکشن ہونا تھا, اور پل پل کی خبر جو باہر آ رہی تھی اور پورے ملک کی ٹی وی چینل اس کے ٹکٹ چلا رہے تھے, اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا جو چیف تھا وہ اندر بیٹھے لوگوں کی وضاحت کر رہا تھا کہ یہ بات یہ ہے وہ ہے. اگر یہ صورتحال ہو جائے عوامی نمائندوں کی اور پارلیمنٹ کی تو کون یعنی کہ اعتبار کرے گا کسی کو؟ اس صورتحال میں بھی لگتا ہے کہ جی ہم وہ ملاقات ہوئی ہوگی, انہوں نے اس کا احترام بھی کیا, ذکر نہیں کیا. انہوں نے بعد میں اچانک اس میٹنگ کے بعد کہہ دیا یہ ملاقات ہوئی تھی. اچھا زیادہ اس لیے نہیں بڑھے کہ میرا خیال میں سیکورٹی اداروں نے کہا ہوگا بھائی شٹ اپ, یہ بکواس نہیں کرو, ہماری ایک ملاقات ہوئی ہے, اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے, گلگت تو بلتستان کی بات ہے, ہم نے کی ہے, اس میں سیاسی باتیں بھی ہوئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ نہیں چلے گا. اب لیکن ان سب نے کہا جی ہاں ملے, کوئی ایسی بات تھوڑی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ شاید بھائی اگر انہوں نے کوئی آپ سے, یا تو پھر آپ کہیں کہ ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے اے پی سی کرنے کا کہا تھا, اور اے پی سی کرنے کا مطلب پھر یہ لکھ رہے گا کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کی تھی کیونکہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں. بھائی یہ کہنا چاہتے ہیں آپ, اور کیا مطلب نکلتا ہے؟ صحیح, آپ اس کو اے پی سی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں, یا کیا کرنا چاہتے ہیں, یا کہنا چاہتے ہیں خفیہ ملتے ہیں, فوج کے خلاف بولتے ہیں, خفیہ ملتے ہیں. وہ بھائی وہ ملاقات ہوئی ہے, آپ اس کو اسی کانٹیکسٹ میں لے, اور اگر یہ سچ مچ ان کیمرہ تھی تو آپ کو حکومت کی طرف سے یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں کہ جو میٹنگیں ہوتی ہیں خفیہ ہوتی ہیں یا ان کیمرہ ہوتی ہیں, اگلے دن اس کو نشر کر دیتے ہیں. صحیح, پہلے ہمیں کہتے ہیں کہ ان کیمرہ ہے, پھر نشر کر دیتے ہیں. وہی جو انہوں نے امینڈمنٹ سجیسٹ کی مثال کے طور پر اس مسئلے پر, جو نیب کا مسئلہ تھا, امینڈمنٹ سجیسٹ کی, اس کو انہوں نے ڈاکیومنٹ کے طور پر پیش کر دیا کہ یہ مطالبات ان کے. تو اس طرح تو پھر معاملات بڑا گڑبڑی رہتا ہے. صحیح, ہمیں بریک پر جانا, بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے تو گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ٹیک اے بریک.